السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے شامی حکومت کے خلاف باغی فورسز اور مسلح اتحادیوں نے غیر معمولی حملوں کا آغاز کیا اور حلب پر قبضہ کر لیا۔ سال 2011 میں شام میں خانہ جنگی ہونے کے بعد یہ حکومت کے مخالفین کی اب تک کی سب سے بڑی پیش قدمی ہے۔ حلب کو شام کا معاشی دارالحکومت کہا جاتا ہے اور اس پر 2016 کے بعد سے صدر بشار الاسد کی حکومت کا کنٹرول رہا ہے۔ اس وقت بھی بشار الاسد نے ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپس اور روسی فضائی حملوں کی مدد سے شہر کا مشرقی حصہ باغیوں سے خالی کرایا تھا۔ حلب کی جنگ میں متعدد گروپ شریک ہوئے جسے آپریشن ڈیٹرنس آف ایگریشن کا کوڈ نیم دیا گیا۔ اس حملے کی قیادت ہیئت تحریر الشام یا HTS کر رہی ہے۔ یہ ایک مذہبی گروپ ہے جو شمال مغربی شام میں ادلب کے صوبے کا زیادہ تر علاقہ کنٹرول کرتا ہے۔ پہلے اسے النصرہ فرنٹ کہا جاتا تھا اور یہ شام میں القاعدہ کی مرکزی متعلقہ تنظیم تھی۔ تاہم 2017 میں اس نے القاعدہ سے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے سینئر فیلو ایران زیلین کے مطابق اس گروپ کے موجودہ اہداف عالمی نہیں بلکہ مقامی نوعیت کے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وہ شدت پسند ہیں۔ ان کی صفوں میں آج بھی غیر ملکی جنگجو شامل ہیں اور انہوں نے اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں میں بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق HTS کے پاس 30,000 جنگجو ہیں جن میں سے زیادہ تر شمال مغربی شام میں موجود ہیں۔ حلب پر حملے میں شامل دیگر گروپس میں سے ایک سیرین نیشنل آرمی یا SNA ہے۔ یہ ترکیہ کی حمایت یافتہ مختلف مسلح گروپ کی سرپرست تنظیم ہے۔ SNA دراصل شمال مغربی شام میں 2017 میں ترکیہ کی حمایت سے قائم ہونے والی عبوری حکومت کی مسلح فورس کے طور پر قائم ہوئی تھی اور 2018 اور 2019 میں ترکیہ کی مدد سے کرد فورسز پر حملوں میں شریک تھی۔ SNA کے ساتھ منسلک کئی گروپس سخت گیر مذہبی نظریات رکھتے ہیں۔ گزشتہ برس امریکہ کے محکمہ خزانہ نے SNA میں شامل 2 اہم گروپس سلیمان شاہ بریگیڈ اور حمزہ ڈویژن پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان گروپس کے خلاف یہ اقدام شمال مشرق شام کے عفرین خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ واشنگٹن میں قائم نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے منسلک کیرولائن روز کا کہنا ہے کہ HTS اور SNA کے درمیان موجودہ تعاون بہت ٹھوس نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے شمال مغربی شام میں پیدا ہونے والے حالات کے پس منظر میں شروع ہونے والی لڑائی میں دیر سے مداخلت کی ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ حلب پر چڑھائی کے لیے انقرہ نے HTS اور NSA کے درمیان مضبوط شراکت داری پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے پیر کو اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ حلب کی صورتحال کسی بیرونی مداخلت کے بجائے کئی دیرینہ مسائل حل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مذاکرات سے مسلسل انکار کی وجہ شامی حکومت کے پرتشدد حالات کو قرار دیا۔ حلب پر حملے میں آزادانہ کام کرنے والے کئی دیگر گروپس بھی موجود ہیں۔ ان میں احرار الشام بھی شامل ہے جو اسلامسٹ گروپس کا ایک اتحاد ہے جو شام کی خانہ جنگی کی ابتدا ہی میں قائم ہو گیا تھا۔ بشار الاسد حکومت کے خلاف جاری خانہ جنگی میں 2016 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اپوزیشن نے حلب پر چڑھائی کی ہے۔ اس وقت بشار الاسد کی مدد کے لیے روس میدان میں اترا تھا
اور اس نے فضائی حملے کر کے حلب پر باغیوں کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ روس کی مداخلت، ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ اور دیگر گروپس کی مدد ہی سے اسد شام کے 70% علاقے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تھے۔ تاہم شام میں زور پکڑتی حالیہ جھڑپیں مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے وقت نئے محاذ کا گرم ہونے کا اشارہ ہے جب امریکہ کا قریب ترین اتحادی اسرائیل غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ جیسے ایران کے اتحادیوں سے مصروف جنگ ہے۔ شام میں امریکہ کے آخری سفیر رابرٹ فورڈ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کچھ ماہ سے جاری حملوں اور بعد ازاں لبنان میں جنگ بندی وہ عوامل ہیں جنہوں نے شامی باغیوں کو پیش قدمی کا موقع فراہم کیا ہے۔ بشار الاسد حکومت کی مخالف فورسز گزشتہ 13 برس سے انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے لڑ رہی ہیں اور اب تک اس تنازع میں اندازاً 5 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ 68 لاکھ سے زائد شامی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شام کا 30% علاقہ بشار الاسد کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ مختلف گروپس اور غیر ملکی افواج کے پاس ہے۔ حلب سے بہت دور شمال مشرقی شام میں امریکہ کے 900 فوجی اہلکار موجود ہیں جنہیں داعش کے مقابلے کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ شام میں ترکیہ کی فوجیں بھی ہیں اور حلب کی جانب بڑھنے والی حکومت مخالف گروپس بھی اس کے اتحادی ہیں۔ شام کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار چارلز لسٹر کے مطابق گزشتہ برسوں میں باہم لڑنے والے فریقوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تاہم اگر شامی حکومت کی فورسز کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو موجودہ جھڑپوں کی وجہ سے آنے والی تبدیلیاں انتہائی غیر معمولی اور بازی پلٹ دینے والی ہو سکتی ہیں۔ سابق سفیر فورڈ کے مطابق حلب میں پیدا ہونے والی صورتحال سے عدم استحکام کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر روس اور ترکیہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امکان یہ ہے کہ تنازعہ بڑھ کر کسی بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ غزہ اور لبنان میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ ایسے میں عالمی نقشہ کیا تصویر پیش کر رہا ہے، ذرا روشنی ڈالیے گا، منتظر رہیں گے۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر مدثرہ منظر کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔